सब खबर ना। और जो जरा इसे पकड़ना पैम्पर इसका, इससे के लेके आए आप, लगा दें पैम्पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। हाँ जी, आप सबने लेसन याद किया है? जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी मैम, आवाज आ रही है। चलिए, लास्ट हमारा क्या लेसन था? मैम हम रॉ की तफहीम पढ़ रहे थे। आपने फर्स्ट 6 करवाई थी। ठीक है। चलिए, आप में से कौन बताएगा रॉ की तफहीम के जो पहले हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे, किसको याद हैं सारे पॉइंट्स? जी सुमेरा जी, आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। रॉ से पहले रॉ के ऊपर जबर हो, रॉ के ऊपर पेश हो, रा मुशद्दद जबर के साथ, रा पेश मुशद्दद, और रा से पहले जबर हो और रा से पहले पेश हो। ठीक है, शाबाश। ठीक हो गया। एक मिनट दीजिए, मैं पेज शेयर करती हूँ इधर। अच्छा जी, आप लोगों को मालूम होगा या कुछ लोगों को अगर नहीं भी मालूम, तो आज की जो हमारी क्लास है ये लास्ट क्लास है। आपका जो ये कोर्स था ये 19 वीक्स पर था, 19 वीक्स का था। तो आज हमारा 19 वीक है, 20 का था। 20th वीक में आपका नेक्स्ट जो है वो होगा, टेस्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक में आपका सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा।
تو ابھی جتنا آج ہم نے پڑھ لیا ہوا پیچھے سے اس کی ہم ریویژن بھی کریں گے اور یہ را تباب جو ہے وہ ہم مکمل کریں گے. اچھا جی، 7ویں حالت آواز آ رہی ہے آپ؟ جی میم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. 6 حالتیں ہم نے پہلی 6 حالتیں پڑھ لی تھی. اس کے بعد آگے ہے 7ویں حالت. را کب موٹی پڑی جائے گی؟ 7ویں حالت اس کی کہ را ساکن ہو، اس کے ماقبل بھی ساکن ہو اور اس کے ماقبل زبر یا پیش ہو. یہ 7 اور 8 پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ را ساکن ما قبل زبر 7th پوائنٹ، را ساکن ما قبل پیش جو ہے وہ 8 پوائنٹ ہے. مثالیں آگے ہیں. والفجر، فجر. اب فجر میں را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر جو ہے وہ زبر ہے یا پھر العسر، اس سے پہلے جو حرف پر ہے وہ پیش ہے. را ساکن ما قبل پیش. تو ان دونوں صورتوں میں بھی را موٹی ہی ہوگی. پھر ہے 9ویں صورت. را ساکن ما قبل کسرہ، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، ما قبل زیر جو ہے وہ عارضی ہو. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے تو صرف زبر اور پیش پر جو ہے وہ را موٹی کرنی ہوتی ہے نا، لیکن اگر زیر ایسی ہو جو اصلی زیر نہ ہو، یعنی عارضی طور پر وہ زیر لگائی جائے، جیسے ہم بعض آیات کو شروع کرنے سے پہلے ہم الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی یہ دیکھیں اگلی آگے ہے. یا آیات کے درمیان میں بھی کوئی حرف ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم وقف کر دیتے ہیں اور پھر اس سے اگلا حرف اس سے اگلا جو لفظ ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم الف کے نیچے زیر لگا کر اس کو شروع کرتے ہیں. تو وہ جو زیر ہوتی ہے نا الف کے نیچے جو ہم خود لگاتے ہیں وہ عارضی ہوتی ہے. کوئی بھی اس کو حرکت دیتے ہیں تو وہ عارضی حرکت ہوتی ہے، وہ اصلی حرکت نہیں ہوتی. تو زیر جو ہے وہ اگر عارضی ہوگی تو بھی را موٹی پڑی جائے گی. جیسے ارجع الیہم، ارتبتم. اب یہ ارتبتم جو ہے وہ اس کے پیچھے والا لفظ ہے ان ارتبتم. اب ان کے بغیر اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ارتبتم. میں را جو ہے وہ موٹی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہو وہ دوسرے کلمے کے اندر ہو، یعنی کہ اسی سیم کلمے میں نہ ہو بلکہ اس سے پہلے والے کلمے کے آخری حرف پر زیر ہو اور جو را ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں ہو، تو بھی را موٹی پڑی جاتی. جیسے امر تابو، ام الگ ہے، ارتابو الگ ہے. تو جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں زیر پہلے کلمے میں چلی جاتی ہے اور را دوسرے کلمے میں آ جاتا ہے، تو امر
پھر را موٹی ہوگی، امرتابو، رب ارجعون، رب ارحمہما. ٹھیک ہے، یہ دونوں پوائنٹس کلیئر ہیں، کسرہ عارضی ہو اور کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو. سب کو یہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد ہے 11واں پوائنٹ، را ساکن ما قبل جو زیر ہے، ما قبل تو زیر ہو لیکن اس کے ما بعد، یعنی کہ اس سے پہلے تو زیر ہو لیکن اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ کون سا ہو؟ مستعلیہ میں سے ہو. ما بعد جو حرف ہے وہ مستعلیہ میں سے آ رہا ہو، اس سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد والا کلمہ لفظ جو ہے وہ حرف موٹا ہو تو بھی را موٹی پڑی جاتی. جیسے قرطاسن، اور قرآن میں یہ 5 جو ہیں وہ اس کے اندر آیا ہے، 5 کلمات کے اندر. تو ما بعد حرف مستعلیہ ہو اسی کلمے کے اندر اور اس سے پہلے زیر ہو تو بھی را موٹی پڑی جائے گی. قرطاس، مرصاد، ارصاد، فرقۃ. اس کے بعد ہے 12واں پوائنٹ ہے، یہاں پہ کلیئر لکھا نہیں ہوا، میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں. را مرامہ مضمومہ. مرامہ سے مراد یہ ہے روم والی را. اب یہ روم کیا ہے؟ روم کہتے ہیں کسی بھی کلمے کے آخر پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو روم کا مطلب ہوتا ہے اس کلمے کی آخری حرکت کو 1/3 حصہ اس کا ادا کرنا اور اس کو اتنا آہستہ پڑھنا کہ قریب والا سن سکے، دور والا نہ سن سکے. یعنی کہ ویسے تو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں نا، کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، جیسے قدیر. اب قدیرن ہے یا قدیرو ہے، جو بھی ورڈ ہو پیش کے ساتھ، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ساکن کر دیتے ہیں، قدیر پڑھتے ہیں. اور ساکن کی صورت میں ہم را کو باریک بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی زیر آ رہی. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اگر جو وقف ہے وہ ہم نے روم کے ساتھ کرنا ہے، یعنی کہ ہم حرکت کا کچھ حصہ ادا کریں گے، تو پھر ہم نے اس صورت میں جو را کی حرکت کا تھوڑا سا بھی حصہ ادا کرنا ہے تو وہ بھی موٹا ہی پڑیں گے. جیسے قدیرو، رو، یہ روم ہے، یہ ہلکی سی آواز آتی ہے قدیرو. یا پھر کوئی اور بھی ورڈ لے لیں، نذیرو. ٹھیک ہے، اور روم جو ہے وہ زیر پر ہوتا ہے یا پیش پر ہوتا ہے؟ تو پیش کے ساتھ جو ہوتا ہے روم وہ موٹا پڑا جاتا ہے. وہ را کے اوپر جو روم کیا جاتا ہے وہ پیش کے ساتھ وہ موٹا پڑا جاتا ہے اس کو. یہ 12 حالتیں ہیں را کی جس میں را موٹی پڑی جاتی ہے. پھر کچھ حالتیں ایسی ہیں 7 حالتوں میں را جو ہے وہ باریک ہوتی ہے، 12 حالتوں میں موٹی ہوتی ہے، 7 حالتوں میں باریک ہوتی ہے. پہلی حالت را کے نیچے زیر ہو، را مشدد کے نیچے زیر ہو، را ساکن ہو اس کے ماقبل زیر ہو. اب یہ جو را ساکن ماقبل زیر ہے، اس پوائنٹ کے اندر 3 شرطیں ہیں. اب یہ جو زیر ہے نا، را سے پہلے والی زیر ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ اصلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، زیر اصلی ہو، زیر اسی کلمے کے اندر ہو، اور را سے پہلے تو زیر ہو لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حرف مستعلیہ اسی کلمے کے اندر نہ آ رہا ہو.
یہ 3 شرائط ہیں. اب یہ تینوں شرطیں جب ٹوٹتی ہیں تو را کوئی بھی ایک شرط اس کے اندر سے ٹوٹ جائے گی، یعنی کسرہ اصلی نہیں ہوگا، عارضی ہوگا. تو ہم نے پڑھا کہ را موٹا ہو جائے گا. کسرہ اگر اسی کلمے کے اندر ہوگا تو را باریک ہوگا، لیکن اگر دوسرے کلمے کے اندر ہوگا تو را جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، اس کی شرط ٹوٹ جائے گی. پھر تیسری شرط بھی یہی تھی کہ حرف مستعلیہ اسی کلمے کے اندر نہ ہو. تو را کے بعد حرف مستعلیہ جب آ جاتا ہے تو وہ پھر را موٹی پڑی جاتی ہے. تو یہ جو ہے را ساکن ما قبل زیر کی 3 شرائط ہیں. یہ تینوں شرطوں میں سے اگر کوئی شرط ٹوٹ جائے گی تو را موٹی پڑی جائے گی. چوتھا کہ را ساکن ہو، ما قبل بھی ساکن ہو اور اس کے ما قبل زیر ہو. بحس سحر سحر. اس کے بعد 5ویں را ساکن ما قبل یا ساکن ہو. را ساکن ہو، اس کے ما قبل یا ساکن ہو تو را باریک پڑی جائے گی، چاہے یا سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو، کچھ بھی ہو. صرف اگر یا کو ہم دیکھ لیں گے کہ یا آ رہی ہے، خبیر، نذیر، قدیر، تو ان سب کی یا را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے. پھر چھٹی کہ را ممالا، یہ ورڈ ہے ممالا. اوپر والا جو 12ویں پوائنٹ میں تھا موٹے ہونے کا وہ تھا مراما، را کے ساتھ مراما، روم سے. تو یہ جو ہے چھٹا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ را ممالا. ممالا کہتے ہیں امالے والی را. ٹھیک ہے، امالہ کرنا یعنی کہ جس حرف پر امالہ کیا جائے. اب امالہ کیا ہے؟ امالہ روایت حفص میں جو ہم روایت پڑھتے ہیں اس میں صرف ایک ہی کلمے کے اندر امالہ ہوتا ہے. امالہ کا مطلب ہے کہ جو زیر ہوتی ہے یا جو حرکت ہوتی ہے اس کو حرف مدہ کے درمیان پڑھنا، اس کو اس کی حرکت اور حرف مدہ کے درمیان پڑھنا. اب یہ جو مج ری ہے، را کھڑی زیر ہم پڑھتے ہیں نا ری، لیکن اس کو ہم امالے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں مج رے ہا، اس کو ہم مج ری ہا نہیں پڑھتے. تو یہ جو رے کی ساؤنڈ ہے قطرے کی رے کی طرح، یہ ہوتی ہے آواز امالے کی، اس کو امالہ کہا جاتا ہے. تو مج رے ہا کی را پر کیا ہوگا؟ مجریحا کی را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی، موٹی نہیں پڑھی جاتی. تو را ممالہ یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے تو وہ باریک پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایک ہی کلمہ ہے پورے قرآن میں روایت حفص کے اندر. اس کے بعد ہے 7واں را مرامہ مکسورہ. اب مرامہ مضمومہ یعنی پیش والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو وہ موٹی ہوگی، اور اگر زیر والی را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے خود زیر ہے اور ہم حرکت کا زیر کی حرکت کا جو ہے وہ حصہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو باریک ہی پڑھا جائے گا. جیسے والفجر، ری ری، یہ جو ری کی آواز آنی ہے تو وہ باریک ہوگی. ہاں جی، یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ میم یہ ایک باری میں کلیئر کر لوں کہ جو آپ نے را مرامہ مضمومہ بتائی ہے، یہ مجھے اس طرح سمجھ آیا ہے کہ وہ را جو آیت پیش کے والی آخر را میں ہم نہیں، مضمومہ کا پیش مجھے والی پتا را ہے، ہو. ٹھیک ہے، پیش والی مضمومہ ہاں کا مطلب پیش پیش والی والی را. را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے. ٹھیک ہے، کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، آیت کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، آخر پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم نے وقف کی صورت میں اس کو روم کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس میں اگر پیش والی ہوگی تو وہ موٹی ہوگی، اگر زیر کے ساتھ وقف کریں گے تو وہ باریک پڑی جائے گی. باری بولی. اچھا، یہ روم سے مراد یہ ہے کہ جب ہم را کو ساکن کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک شائبہ تہائی دیتے حصہ، ہیں پیش کا، ایک 3/4. تہائی حصہ پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو حرکت کا میم، ایک تہائی حصہ پڑھنا، یہ روم ہے. اچھا جی اس میں را پیش اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے قدیر، ایسے پڑھیں گے؟ نہیں نہیں، قدیرو رو. اچھا، رو مطلب پیش پڑھیں گے تھوڑا سا. جی پڑھنی ہے، لیکن اتنی آہستہ سے پڑھنی ہے
کہ ہمارے قریب والے بیٹھے کو سن سکے، دور والے کو نہ سن سکے کہ ہم نے پیش پڑھی ہے. یہ بھی اس کا ایک اچھا مطلب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اتنا اور جو آہستہ پڑھنا. آپ نے یہ ممالہ بتایا ہے، امالہ ہے نا، اس میں جی مد رے ہا یہ قرآن پاک میں ایک ہی کلمہ ہے بس؟ ہاں جی، روایت حفظ کے اندر ہے، یعنی کہ ہماری روایت جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک ہی کلمہ ہے. باقی جو قراءات ہیں اور بھی ہیں، جیسے 7 قراءات ہیں، ان باقی روایات کے اندر بہت سارے کلمات ہیں جن کے اندر امالہ کیا جاتا ہے، لیکن روایت حفظ کے اندر امام حفظ نے صرف ایک کلمے کے اندر پورے قرآن میں امالہ کیا ہے، وہ ہے مجریہا. کھڑی زیر کی وجہ سے، کھڑی زیر کی وجہ سے میم ہوا یہ؟ جی، اچھا ٹھیک ہے. اور باقی جہاں بھی یہ کھڑی پڑھا ہی زیر آئیں ایسے گے؟ گیا، باقی روایات میں بھی ایسے ہی یہ لفظ پڑھا گیا ہے، کیونکہ یہ نازل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، زیر کی وجہ سے بھی نہیں، لیکن یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہی اسی طرح آیا ہے یہ. اچھا، اور میم یہ جو آپ نے پڑھایا ہے رو مرامہ مقصورہ والا، یہ دوبارہ ایک باری بتائیں. را مرامہ مقصورہ یعنی زیر والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جیسے اگر پیش والی را پر روم کے ساتھ وقف کریں گے تو پیش پڑھنے کی صورت میں تو ہم را موٹی پڑھتے ہیں، لیکن زیر پڑھنے کی صورت میں ہم را کو باریک پڑھیں گے، چاہے وہ روم کے ساتھ ہو. والفجری، جی، والفجری، اتنا سا. ٹھیک ہے، ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی، باقی سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ والفجری اگر وقف کر رہے ہیں تب بھی آپ کو ری پڑھنا ہے، یا والفجر تو اس کو ساکن کرتے ہیں جیسے ہم لوگ؟ جب ہم ساکن کریں گے تو اس صورت میں تو اس کی جو ہے سچویشن بدل جائے گی نا، وہ تو ساکن ماقبل بھی ساکن اور اس کے ماقبل زبر ہوگی تو پھر موٹی پڑی جائے گی، وہ پڑی جائے گی والفجر، فجر. لیکن اگر ہم روم کے ساتھ یعنی کہ حرکت کا کچھ حصہ پڑھیں گے آخری حرف کی حرکت کا، جیسے والفجری اگر ہم نے پڑھنا ہے تو روم کریں گے تو حرکت کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا آہستہ سا پڑھیں گے، والفجری، جی، تو اس صورت میں را باریک پڑی جائے گی. لیکن اگر ہم ویسے ہی وقف کرتے ہیں جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں، زیادہ تر کیا نہیں جاتا، یہ قراءت کے اندر ہی ہوتا ہے اس طرح سے وقف کرنے کے لیے، لیکن روایت حفظ کے اندر زیادہ تر جائز ہے یہ وقف، لیکن کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا تو ہم تو ساکن کے ساتھ ہی زیادہ تر پڑھتے ہیں نا، جیسے والفجر ہو گیا، الخبیر ہو گیا، قدیر ہو گیا. تو اس صورت میں جو سچویشن بن رہی ہوتی ہے تو اس کے مطابق ہی را کے اوپر جو ہے وہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو وہ موٹا ہی پڑا جائے گا. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ نہ بھی پڑھیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو اوپر آپ نے پوائنٹ نمبر 10 بتایا تھا، را ساکن کے قبل کسرہ ہوں کے کلمے میں ہو، جیسے امر، امر تابو، تو اس جی کو جی، تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا پلیز. ما قبل جو کسرہ ہے وہ پہلے کلمے کے یعنی دوسرے کلمے سے مراد ہے کہ وہ سیم کلمے میں نہ ہو، الگ الگ ہوں دونوں، زیر الگ کلمے کے اندر ہو اور را الگ کلمے کے اندر ہو. جیسے یہ پہ جب را ایگزامپل دیا ہے، الگ امر، ہوگی، امر تابو جی ہے، جی یہاں پہ را پہ جی، ساکین ہے، را ساکین ہے، ہوں میم جو ہے اس کا پہلے ما قبل جو میم ہے وہ کسرہ ہے. ہاں جی، وہ کسرہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو الگ الگ دیکھیں گے تو الگ ورڈ ہے نا، اور ارتابو الگ ہے، ہم ارتابو کو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے رب ارجعون میں ربی الگ ہے اور ارجعون الگ الگ ورڈ ہے. تو جب ہم جی ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ کسرہ ہوتا تو پچھلے کلمے کا ہی ہے نا، اسی کلمے کے اندر نہیں ہوتا کسرہ. تو اس جی، صورت میں بھی را موٹی ہی پڑی جاتی ہے، رب برجعون، اس کو رب برجعون باریک نہیں پڑتی. اچھا. جب دو جی دو ورڈز ہوتے ہیں جبھی یہ اپلائی ہاں ہوتا ہے، نہیں ہاں ایک جی ہی ورڈ میں بالکل، اگر ہوتا ہے تو وہ باریکی وہ ہوتا تو ہے. پھر باریک ہی ہوتا ہے. ہاں جی، کیونکہ ہم نے اس کی ماقبل زیر کی 3 شرائط ابھی ابھی پڑھی ہیں کہ جی کسرہ اصلی ہونا چاہیے، اگر کسرہ عارضی ہوگا تو بھی را موٹا ہوگا. پھر دوسری شرط ہے کہ کسرہ اسی کلمہ میں ہو، اگر اسی کلمے میں ہوگا تو را باریک ہوگا، جیسے انذر، فرعون، فرعون،
اسی کلمے کے اندر ہے. لیکن اگر دوسرے کلمے میں ہوگا رب ارجعون تو پھر موٹا ہوگا کیونکہ شرط اس کی ٹوٹ جائے گی. کسرہ سین کلمے کے اندر نہیں ہے. اور تیسری شرط ہے کہ را کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو. اگر اسی کلمے کے اندر ہوگا تو پھر را جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی. قرطاس، مرصاد، ارصاد، فرقتن. اور جو 9th نمبر ہے جو عارضی کسرہ ہے، تو اگر عارضی کسرہ ہم نہیں لگا رہے ہیں، اس کو پچھلے ورڈ سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو وہ یہ پھر پیچھے ورڈ میں ملا کے پڑھیں گے تو پھر پیچھے والی جو حرکت ہے وہ دوسرے کلمے میں چل جائے گی نا. وہ 10th والا پوائنٹ بن جائے گا کہ کسرہ جو ہے وہ پچھلے کلمے کے اندر آ رہا ہے تو وہ بھی موٹا ہی پڑا جائے گا. جی بات ہے. ہاں. چلیں اس کو یہیں تک رکھیں. یہ چیپٹر ادھر تک کی جو آگے مختلف فی والا ہے اس میں بس صرف علم میں ہو. مختلف فی اس کو کہتے ہیں مختلف فی. مختلف اس را کو کہتے ہیں جس پر پر اور باریک دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. یعنی کہ اسے ہم موٹا بھی کر سکتے ہیں اور باریک بھی کر سکتے ہیں. اب وہ کتنے کلمات ہیں؟ وہ پورے قرآن میں 8 کلمات ہیں. ایک کلمہ ایسا ہے کلو فرقن جس کو چاہے ہم اس کو ملا کے آیت کے اندر پڑھے ہیں یا ہم اس پر وقف کر کے پڑھے ہیں، دونوں طرح سے پڑھنے کی صورت میں ہم اس کو موٹا بھی کر سکتے ہیں اور باریک بھی کر سکتے ہیں. لیکن باقی جو 7 کلمات ہیں وہ ہم صرف اسی ٹائم ان کو موٹا اور باریک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، چاہے ہم موٹا پڑھ لیں چاہے باریک پڑھ لیں، جب ان پر وقف کیا جا رہا ہو. اگر ہم نے وقف نہیں کرنا تو اس صورت میں جو اس کی اپنی جو حالت بن رہی ہے قاعدے کے مطابق تو اسی جو ہے وہ جو قاعدے کے مطابق اس کی حالت بن رہی ہوگی تو وہی پڑھا جائے گا. جیسے اذا یسر. اب یسر را پر وقف کریں گے تو اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. اذا یسر، یسر اور یسر دونوں طرح. فأسر، فأسر، ان اسر، ان اسر، مصر، مصر، نذر، نذر، عین القطر، عین القطر، الجوار، الجوار. تو یہ 7 کلمات ہیں جس پر وقف کرتے ہوئے ہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر جیسے ہم اس کو آیت کے اندر پڑھے ہیں ملانے کی صورت میں پڑھے ہیں تو جو اس کا قاعدہ اس پہ اپلائی ہو رہا ہے اسی کے مطابق پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جو ہے وہ کتاب کا شروع سے لے کر یہاں تک را کے باب تک جتنا ہو چکا ہے وہ آپ نے سارا اچھے طریقے سے اگلے ویک تک جو ہے وہ اگلے فرائیڈے تک آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کر لینا ہے. اور پھر اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ کیسے ہوگا یہ آپ کو جو ہے وہ سسٹر ہیرا بتا دیں گی یا میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گی. مجھے یا پتہ نہیں ہے کہ یہ ریٹن فارم میں ٹیسٹ ہوتا ہے یا کس طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو میم انشاءاللہ پھر انفارم کر دیا جائے گا. جی جی. میم کورس آؤٹ لائن ایک باری بتا دیں. ویسے تو آئیڈیا ہے لیکن ہم نے جو پڑھا ہے اب تک. جی یہ بک دیکھ لینا القول السدید جو ہے اس کے اندر سے ہم نے شروع سے صرف کون کون سے چیپٹرز پڑھ لیے ہوئے ہیں. 1 منٹ. ہم نے سب سے پہلے جو ہے علم تجوید کی اہمیت پڑھی، ٹھیک ہے، مبادیات پڑھی، لحن اور اس کی اقسام پڑھی، ابتدا کی اقسام یہ ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا، اس کو اسکپ کر دیں. اس کے بعد مخارج کا بیان ہم نے پڑھا. صفات نہیں پڑھی، صفات کے اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد حروف کی تفخیم و ترکیب سے لے کر را کے احکام تک، ٹھیک ہے. اس کے اندر سے ہم نے 2 چیزیں اسکپ کی ہیں، صفات کا بیان اور ابتدا کی اقسام.
یہ دو باب نکال کے باقی جو ہے آپ کے سلیبس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ ہوگا. اور جو تمہیدی قاعدہ ہے، تمہیدی قاعدہ ہمارا کہاں تک ہو گیا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے کون سا پیج پڑھا تھا؟ سیم سیم ساؤنڈ والے حروف، سیم ساؤنڈ والے حروف کمپلیٹ کیے تھے نا. پیج نمبر 30 تک ہو گیا تھا. میم پیج نمبر کا نہیں مجھے آئیڈیا. کھڑی حرکات کے ساتھ سارے حروف ہمارے ہو گئے جی تھے. جی جی ہاں جی وہ ہو گئے تھے. سیم ساؤنڈز والے ہم کیے ہیں کمپلیٹ پچھلی دفعہ. یعنی سبق نمبر 15 تک ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. قاعدے کا سبق نمبر 15 تک. اس کے بعد جو ہے آگے 16 سے آن ورڈ وہ اگر ہم نے نہیں کیا تو وہ پھر آپ کے اس کے اندر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، باقی ہاف آپ کا قاعدہ بھی رہتا ہے وہ انشاءاللہ. اگر آپ میں سے کوئی اس کو جو ہے وہ مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کلاس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. سسٹر ہیرا سے نے بھی کہا ہے تو آپ کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ سے جو ہے وہ مجھے بتا دے. ہمارا اگلے مہینے جو ہے لیول 1 کا کورس جو ہے وہ میری کیونکہ میں اپنی ایک اکیڈمی بھی چلاتی ہوں تو وہاں پر ہمارا لیول 1 اس منتھ آخری ہے، اس کا آخری منتھ ہے. تو نیکسٹ منتھ سے وہ دوبارہ سے شروع ہوگا لیول 1. تو آپ میں سے جو بھی اس میں داخلہ لینا چاہتا ہو تو اس کے اندر وہ پھر آپ لوگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. میم اگر کسی نے وہ لیول 1 سے اسٹارٹ کرنا ہے اسے آپ کا کانٹیکٹ دے دیں. ہاں جی، میرا کانٹیکٹ دے دیں. نیکسٹ منتھ سے اسٹارٹ ہوگا. یہ لاسٹ منتھ ہے پچھلے بیچ کا. ابھی نیو بیچ جو ہے وہ نیکسٹ منتھ سے اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. آپ کا قاعدے کا پیج نمبر 1 to 30 تک ہے. یہ آپ کے قاعدے کے سلیبس کے اندر ہے تمہیدی قاعدہ اور قول السدید کے ٹاپکس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری صورتیں جو ہیں وہ کہاں تک ہو گئی تھی. ہم نے سورۃ لاسٹ پڑھی تھی. الماعون. میم سورۃ الماعون جی، تک. سورۃ معاون الماعون. پڑھی تھی. جی ٹھیک ہے، ارائیت شاباش، الذی. معاون پڑھی تھی. تو یہاں تک آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا. یا ابھی ہم جو ہے مزید سورۃ الفیل کر لیتے تاکہ ہماری 10 صورتیں مکمل ہو جائیں. سورۃ الفیل اور قریش ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، ہماری کلاس کا بھی ٹائم رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگ قاعدے کی ریویژن یا پیچھے سے اس کا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ہم اس کو بھی ریوائز کر لیں گے. میم اس میں ہم سے جیسے مخارج کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا پڑھ سے. حروف کے جی، مخارج. حروف کے کس میں؟ مخارج جو ہے پیپر میں ٹیسٹ میں، کیونکہ وہ ہم جیسے آپ اپنے ہی ورڈنگ میں اس کو بتا سکتے ہیں. مخارج کو جی جی. اپنی ورڈنگ میں ہے تو سیم چیز نا، بس آپ کو ایگزیکٹ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مخرج کیا ہے. جی صحیح. چلیں نکالیے. سورہ ہے ہماری سورۃ قریش. چلیں بشا میں ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بشا. جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफि लिईलाफि कुरैश कुरैश إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب رب هذا البيت هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم من وآمنهم من من इतना गुन्ना नहीं है इसके इस पे गुन्ना नहीं है من خوف وآمنهم من خوف जी कलसुम आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि लिईलाफि कुरैश कुरैश إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا فليعبدوا या आइन को हिलाएंगे याबुदू فليعبدوا रब्ब رب रब्ब رب هذا البيت هذا البيت الذي أطعمهم من الذي أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم من وآمنهم من خوف خوف मारिया आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी मारिया पढ़िए मरियम इस हाथ आप पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफी लिइलाफि
قريش قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب رب هذا البيت هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم من وآمنهم من خوف خوف चलिए मेरे साथ नेक्स्ट पढ़ें समीना कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली सूरत हम पढ़ने लगे हैं सूरतुल फील अलम बिस्मिल्लाह अलम तरा कैफ अलम तरा तरा कैफा कैफ तरा कैफा फ़अल अलम फ़अला आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है अलम तरा फ़अल कैफा फ़अला फ़अल फ़अला रब्बुक रब्बुका बिअस्हाबिल फील बिअस्हाबिल फील बिअस्हाबिल फील अस्हाबिल फील अलम अलम यजअल यजअल कैदहुम कैदहुम फी फी तौलील फी तस्लील तौलील वअरसल वअरसल अलैहिम अलैहिम तयरन तैरन रन रन तयरन तैरन अबाबील अबाबील तरमीहिम तरमीहिम बिहिजारतिन मिन
حجارة من سجيل سجيل فجعلهم فجعلهم علهم كعصف مأكول كعصف مأكول. ठीक है शाबाश तो मेरा जी आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी सुमेरा पढ़िए बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम आवाज नहीं आ रही मेरी आ रही है। ठीक है यास्मीन आप पढ़िए तुमको उनका नेट का इशू है पढ़िए ठीक अलम है। पहले पढ़ने के पहले मैं थोड़ा ये करूँ इसको। ये अलम तौरा में रॉ पे जबर है, इसके लिए मोटा है। ये रब्बुका में भी रॉ पे जबर है, इसके लिए मोटा है। और जो आगे नेक्स्ट वो आ रहा है वो अरसल। वो अरसल में भी साकिन के पहले जबर आ रहा है, इसके लिए ये मोटा है। ये करेक्ट है। जी बिल्कुल और जी बिल्कुल त्वरन में भी दो जबर है, तनवीन आ रही है, तो ये भी मोटा है। जी और तरमीहिम में भी रा पे जजम है, लेकिन उसके पहले जो है माकबल ता पे जबर है, इसके लिए मोटा है। जी बिल्कुल और बी हिजारतिन हिजौरतिन जो रॉ पे जबर है, इसके लिए मोटा है। तो सारे हाँ मोटे जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ये सारे मोटे हैं जी जी पढ़िए पढ़े। अलम अलम ترى كيف तोरा कैफा فعل फअल ربك रब्बुका بأصحاب الفيل बिअस्हाबिल फील ألم अलम يجعل यजअल كيدهم कैदहुम في फी تضليل तज़लील وأرسل وأرسل عليهم عليهم طيرا طيرا أبابيل أبابيل ترميهم تر ترميهم तौर में ता रॉ को मोटा करना ता को नहीं तरमीहिम تر ترميهم मीहिम ميهم بحجارة من بحجارة من سجيل سجيل فجعلهم فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول. जी सुमेरा जी आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कै सॉरी अलम अलम
ترى كيف ترى كيف فعل فعل ربك ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل ألم ألم يجعل يجعل كيدهم كيدهم في في تضليل تضليل وأرسل وأرسل عليهم عليهم طيرا طيرا أبابيل أبابيل ترميهم ترميهم بحجارة من بحجارة من سجيل من سجيل فجعلهم فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول चलिए ठीक है जी ठीक है बारकल्लाह फीक आज आप लोगों की लास्ट क्लास थी अल्लाह ताला हम सब का जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होना और इस कुरान को पढ़ना जो है वो कबूल फरमाए और हमें इसी तरह दीन के साथ जो है वो जोड़े रखे ठीक है जी आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप अल्लाह अल्लाह आपको बड़ा अच्छा अजर दे, बेहतरीन अजर अता। आमीन।